کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پر میرے اندر 4 عادتیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہیں اور وہ آپ کی شریعت میں سخت حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ عرض کی حضور میں شراب کا عادی ہوں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اور میں زنا کا عادی ہوں جو اسے میں چھوڑ نہیں سکتا، اور میں چوری کرتا ہوں یہ عادت بھی مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اور چوتھی بات میں جھوٹ بولتا ہوں جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ ابو بکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ایک سودا کر۔ اس نے عرض کی حضور کیسا؟ فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا حضور کون سی عادت چھوڑ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا باقی؟ تو حضور نے فرمایا باقی اللہ مہربان ہے، اللہ فضل کرے گا، تو بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کلمہ پڑھ لیا اور جھوٹ چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتا ہے کہ میں جب رات کو گھر گیا اور میں نے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانا چاہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس شراب کو پیوں اور صبح میں مجلس میں جاؤں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھوں، کسی صحابی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہیں کیا آپ نے شراب پی ہے، تو اگر میں سچ بولوں تو میں اس نورانی محفل میں کیسے بیٹھوں گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو مصطفیٰ سے میں نے وعدہ کیا تھا، محبوب سے وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کا کیا بنے گا۔ رات ہوئی، میں رات کو باہر گیا اس عورت کے پاس جہاں میں نے منہ کالا کرنا تھا۔ ابھی میں پہنچا کہ اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ سنا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا میرے جسم کانپنے لگا، اور میں نے کہا اگر میں سچ بولوں تو پھر میں اس کے قریب کیسے جاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ عادت بھی گئی۔ کہا دوسرے دن شام کو ایک کسی کا مال پڑا تھا اور وہ غافل تھا، اور میں نے جب اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو دل میں خیال آیا کہ صبح یہ تفتیش بھی کرے گا، اور اگر تفتیش کرتے کرتے یہ مجھ تک پہنچ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو نے چوری کی، اور میں نے اگر جھوٹ بولا تو محبوب سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر میں سچ بولوں تو میری عزت و آبرو کا کیا بنے گا، تو لہٰذا وہ عادت بھی گئی۔ تیسرے دن شام کو میں مجلس میں بیٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک صحابی نے مجھے کہا دیر بعد کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں کہ اس محبوب نے مجھ سے ایک چیز چھڑوائی ہے، باقی اللہ رب العالمین نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔